اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور کہا الذی اس شخص نے نجا جو نجات پا گیا منہما من سے ہما ان دونوں میں سے وقال الذی نجا منہما اور وہ شخص جو ان دونوں میں سے نجات پا گیا تھا رہائی پا چکا تھا وہ بولا وَذَّكَرَ اور اسے یاد آ گیا بعد امتن ایک مدت وَذَّكَرَ بعد امتن اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا وہ بولا انا میں انبئو میں بتاؤں گا کم تمہیں بتعبیری خواب کے بارے میں خواب کی تعبیر ہی اس کے یعنی اس بادشاہ کے خواب کی تعبیر میں تمہیں بتاؤں گا فارسلو پس تم بھیج دو نی مجھے سو تم مجھے بھیج دو یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ جس وقت بادشاہ نے خواب دیکھا اور بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی اپنے سرداروں سے وزیروں مشیروں سے تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کیونکہ وہ نادان تھے خواب کی تعبیر نہیں جانتے تھے تو بجائے اپنی لا علمی کا اعتراف کرتے وہ اوپر سے کہنے لگے کہ بادشاہ کا خواب جو ہے یہ صرف پریشان خواب ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ پریشان خیالی ہے تو انہوں نے ٹرہا دیا اس موقع پر جو دو قیدیوں میں سے ایک قیدی رہائی پا چکا تھا ساقی اس موقع پر اس کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے تو وہ بول پڑا اس موقع پر اسی کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں فرمایا وقال الذی نجا منہما اور ان دونوں میں سے جو نجات پا گیا تھا وہ بولا ان دونوں قیدیوں میں سے جو ساتھی تھا وہ بول پڑا بادشاہ کے سامنے اسے جب پتا چلا کہ اس طرح خواب دیکھا ہے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم بادشاہ کے پاس اپنے رب کے پاس میرا ذکر کرنا مجھے یاد کرنا میرا تذکرہ کرنا تو اسے ایک مدت کے بعد یاد آ گیا اب یہ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بتائی جو من و ان صحیح ثابت ہوئی تو اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس احسان کو یاد کر رکھتا اور بادشاہ کے سامنے ذکر کر دیتا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس میں دراصل اللہ کا امر غالب آ گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بادشاہ کا کوئی احسان ہو اس لیے اسے بول گیا شیطان نے اسے بلا دیا وسوسے ڈال دیے کئی طرح کے اس کے ذہن میں کہ اگر ابھی رہائی سے جاتے ہی میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا تو کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض ہو کر میرا جرم تازہ سمجھ کر کہیں پھر وہ میری گرفت نہ کر لے پھر مجھے گرفتار نہ کر لے اس لیے اس نے اس ڈر سے نہ بتایا یہ امر الہی تھا اور شیطان کے وسوسے تھے تو یہ تھا کہ بادشاہ کا احسان حضرت یوسف علیہ السلام پر نہ ہو امر الہی تھا لہٰذا جب بادشاہ کو ضرورت پڑی بادشاہ نے خواب دیکھا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا احسان بادشاہ پر ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے احسان مند نہ رہے بلکہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان مند ہو گیا تو یہ توجیہ ہے ایک جو اس ساقی کو بلا دیا گیا تو جب اسے یاد آ گیا کہ تو وہ کہنے لگا
کہ مجھے اجازت دیں. تو وہ پھر کہنے لگا انا انبئکم بتأویلہ، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا، میں تم کو بتا دوں گا بادشاہ کے خواب کی تعبیر. فارسلون، سو تم مجھے بھیج دو. یعنی اس نے کہا یوسف علیہ السلام کے پاس مجھے جیل خانے میں بھیج دو، میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. کیونکہ اسے پتا تھا کہ انہیں صحیح علم ان کے پاس ہے، وہ سچے ہیں، صادق ہیں، اور انہیں یہ علم تعبیر الرؤیا آتا ہے. اس کے بعد سورہ یوسف آیت نمبر 46، اس میں ارشاد فرمایا یوسف، اب وہ قیدی جو ہے وہ جو رہائی پانے والا وہ قید خانے میں پہنچ گیا. اب اس کے آگے جملے ہیں، وہ کہنے لگا یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے صدیق. صدیق بولتے ہیں اس شخص کو جو اپنے قول و فعل میں سچا ہو، جس کا ظاہر بھی سچا ہو، باطن بھی سچا ہو، اپنے حال احوال میں کردار میں سچا ہو. تو وہ کہنے لگا اے صدیق افتینا، تم ہمیں بتاؤ، تعبیر بتاؤ، فی سبع بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان جو موٹی ہیں، فربا ہے، یاکلہن کھا رہی ہیں، ہن انہیں، سبع 7 عجاف دبلی پتلی. افتینا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. وہ کہنے لگا اے صدیق تم ہمیں 7 موٹی فربا گایوں کے بارے میں بتاؤ جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. وسبعی، اور 7 سنبلات خوشوں کے بارے میں، خضر سبز، واہرا، اور دوسرے ہیں یابسات خشک. وسبع سنبلات خضر واہرا یابسات، اور 7 سبز ہوشے ہیں اور دوسرے خشک ہیں، ان کے بارے میں بتاؤ. لعلی، تاکہ میں، ارجعو، لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف. لعلی ارجعو الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس پلٹوں، لوٹوں. لعلہم یعلمون، شاید وہ جان جائیں، شاید وہ آپ کی قدر و منزلت پہچان جائیں، جان جائیں. اب یہاں اس آیت مبارکہ میں اس ساقی کا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جانا ہے اور ان سے ریکویسٹ کرنا ہے. خواب کی تعبیر کے بارے میں اس کا ذکر ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں اس ساقی نے ذکر کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے. وہ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے میرے سچے دوست، اے صدق مجسم، اے سچے. اب اس سے ہمیں پہلی بات یہ پتا چلی کہ جب بھی کوئی بندہ کسی سے علم حاصل کرے اس کی قدر کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کو اچھے القاب سے پکارے، بشرطے کہ معلم کو بھی چاہیے کہ جیسی صفات اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بیان کی، معلم کو ان اوصاف کا حامل ہونا چاہیے. اپنے قول و فعل میں سچا ہونا چاہیے، کردار میں سچا ہونا چاہیے، تب ہی متعلم پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی دعوت اثر انداز ہوتی ہے. تو آپ وہ دیکھیے وہ کیسے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پکارتا ہے یوسف ایھا الصدیق، سچ بولنے والے، قول و عمل میں سچے. یعنی وہ کچھ پوچھنے جا رہے، تعظیم و تکریم کرتا ہے. پھر آگے کہتا ہے افتینا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. جیسا آپ بادشاہ نے درباریوں کے سامنے بیان کیا تھا ویسا ہی من و عن وہ بیان کرتا ہے جا کر. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جیسا آپ کسی کو آئے ویسا ہی ہاں من و عن بیان کرنا چاہیے. اگر ہاں میں بندہ ہیر پھیر کر دے تو پھر تعبیر بھی اسی کے مطابق ہو جاتی ہے. تو اس نے بالکل وہی الفاظ دہرائے. وہ کہتا ہے ہمیں ہاب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں. وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ،
اور 7 سبز ہوشے ہیں اور دوسرے خشک ہیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ یعنی من و ان اس نے خواب بیان کر دیا بادشاہ کا۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں لعلی ارجو الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس جب پلٹوں لعلہم یعلمون، وہ جان جائیں، وہ آپ کے علم کی، آپ کی ذات کی قدر و منزلت پہچان جائیں۔ تو اس لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا خواب کی تعبیر کا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، انہوں نے کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے، تزرعون، تم کاشت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین سال، دأبن دائمی عادت کے مطابق، یعنی جیسے تمہاری عادت ہے حسب معمول، تم 7 سال تک کاشت کرو گے، کھیتی کاشت کرو گے۔ فما، پھر جو حسد تم کاٹو گے، فذروہ، یعنی جب کھیتی کے کاٹنے کا وقت آئے گا تو جب تم کاٹو گے، فذرو تو تم چھوڑ دو اسے، فی سنبلہ، اپنے ہوشوں میں، تم اس اناج کو اپنے ہوشوں میں چھوڑ دینا، یعنی سارے نہ کاٹنا، تم ان کو اپنے ہوشوں میں رہنے دینا جب کاٹنے کا وقت آئے۔ اللہ، سوائے قلیلاً، بہت تھوڑا سا، مما، اس میں سے، تأکلون، جو تم کھا لو، اللہ قلیلا مما تأکلون، مگر تھوڑا سا نکال لینا جسے تم پورا سال کھا لو۔ اب اس میں دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتائی۔ اس سے پہلی بات ہمیں یہ پتہ چلی حضرت یوسف علیہ السلام کا اخلاق۔ انہوں نے اس ساقی کو بولا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ بھول گیا۔ ہماری طرح کا اگر کوئی بندہ ہوتا، کوئی اس طرح ہمارے ساتھ کرتا، تو ہمارے گلے شکوے ختم نہیں ہونے تھے کہ میں نے تمہیں ایسا کہا تھا، ایسا کہا تھا، لیکن تم نے عمل نہیں کیا، اور اب تم پوچھنے آگے ہو، خواب کی تعبیر پوچھنے آگے ہو۔ تو یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، یہ کریمانہ اخلاق نہیں ہوتے، یہ عفو درگزر نہیں ہوتا۔ کریمانہ اخلاق، عفو درگزر یہ ہے کہ بندہ کسی کی غلطی بھی معاف کر دے، درگزر کر لے۔ تو یہ پیغمبرانہ عفو درگزر یہی ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک بار بھی تانا نہیں دیا کہ تمہاری وجہ سے میں 7 سال تک جیل میں رہا ہوں، تم نے بادشاہ کے سامنے میرا ذکر نہیں کیا، تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی اسے خواب کی تعبیر بتا دی، اسے خواب کی تعبیر بتا دی۔ اور فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، کہ تم 7 سال تک حسب معمول کاشت کرو گے، اپنی کھیتی باڑی کرو گے، کھیت کاشت کرو گے، اسی طرح جیسے تم کرتے آ رہے ہو۔ فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، پھر جب تم اسے کاٹو تو تم اسے اپنے ہوشوں میں ہی رہنے دو، یعنی جو تم نے فصل کے موسم میں کیا، گندم ہے، چاول ہے، جو بھی اناج ہے، جب اس کے پکنے کا وقت آیا، کاٹنے کا وقت آیا، تم ان کے ہوشے میں ہی رہنے دو، اسے نہ نکالو۔ یہ انہوں نے اس قوم، نہ صرف انہوں نے بادشاہ پر احسان کیا، بادشاہ کا خواب بتایا، بلکہ ساری قوم پر احسان کیا۔ یہ ہوتا ہے پیغمبرانہ اخلاق، نبوی اخلاق، جو ہمیں قرآن سے ملے ہیں، قرآن سے سمجھ آتی ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں اتنے فتنے ہیں کہ مسلمان کا دشمن ہو جائے تو اسے بھی نقصان پہنچانے کی ہی کوشش کرتا ہے، کبھی خیر نہیں ملتی کسی کو کسی سے، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے، انہوں نے بے دین بادشاہ اور اس کی قوم جب ان کے پاس آ گئے تو انہوں نے اس قوم کی بھی بلائی چاہی،
انہوں نے اس قوم کی بھی بلائی چاہی اور حفاظت کا اہتمام کیا، کہا کہ آپ انہیں اپنے ہوشے میں رہنے دو. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس کے تھوڑا سا نکالو جسے تم کھاؤ، یعنی ضرورت کے مطابق جسے تم کھاتے رہو بس اتنا سا لے لو. تو اس سے یہ ہمیں قومی لحاظ سے پتا چلا کہ قومی معاشی پالیسی بنائی جا سکتی ہے کہ اگر ہم حکومت وقت، ریاست وقت اگر کوئی ایسی پالیسی بنا لے، اگر وہ سمجھے کہ ہمارے پاس غلہ اناج کم ہے، لوگوں کی ضروریات کے لیے کم ہے اور ہمارے لیے مشکلات ہیں، تو پھر وہ اس کو ذخیرہ کر سکتی ہے اور تھوڑا تھوڑا استعمال کر سکتی ہے. ذخیرہ اندوزی تاجروں کے لیے، حکومت کے لیے اس وقت منع ہے اور حرام ہے، جہنم کا باعث ہے. جس وقت لوگ بھوکے مار رہے ہوں تو بندہ تاجر ہو یا حکومت ہو وہ اسے چھپا لے، لوگوں کی ضرورت پوری نہ کرے، یہ ذخیرہ اندوزی منع ہے، یہ حرام ہے. یا ناجائز منافع ہوری کمانے کے لیے چھپا لے، تاجر دکاندار لوگوں کو مشکلات میں ڈال دے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. اور باقی عوام الناس کی فلاح کے لیے اور ان کی ضرورت کے لیے، مصلحت کے لیے اگر ذخیرہ اندوزی کرنا چاہے تو حکومت کر سکتی ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی معاشی پالیسی سے ہمیں سمجھ آیا. پھر انہوں نے آگے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 48، اس میں فرمایا ثم پھر یاتی آئیں گے من بعدی بعد ذالک اس کے سبعن 7 شداد سخت ثم یاتی من بعد ذالک سبعن شداد، پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے، یعنی خشک سالی کے. یاکلنا، وہ کھائیں گے ما جو کچھ قدم تم پہلے جمع کرتے رہے، لہن ان کے لیے. یاکلنا ما قدم تم لہن، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے پہلے جمع کیا تھا. الا قلیلا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا، مما جو تحسنون تم محفوظ کر لو گے. الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے. اب اس آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام نے آنے والے جو سال تھے ان کی سنگینی، بادشاہ کے ہاتھ سے آنے والے 7 سالوں کی سنگینی کو بتا دیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہاں میں ہمیں کیا کیا نظر آتا ہے اور اس کی کیسی کیسی تعبیر ظاہر ہوتی ہے. انہوں نے کہا پھر تمہارے اوپر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، یعنی پہلے 7 سال جو تم کاشت کرتے رہے اس میں تھوڑا تھوڑا لے کر کھاتے رہے اور باقی تم ہوشوں میں اسے سنبھال کر محفوظ کرتے رہے. پھر 7 سال آئیں گے، تو ان 7 سالوں میں کہ سالی میں تم کیا کرو گے؟ جو تم نے اناج سنبھالا ہوگا وہ ان 7 سالوں میں استعمال کرو گے. یا کلنا ما قدمتم لہن، جو تم نے پہلے ان سالوں کے لیے سنبھال کر رکھا ہوگا اب وہ کھائیں گے. اب 7 سال یہ جو بعد میں آنے والے وہ کھائیں گے ان میں. الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم محفوظ کر لو گے. تو وہ جو محفوظ کیا ہوا تھا 7 سال وہ کہ سالی کے دور میں کام آئے گا. تو یعنی پتہ کیا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو 7 موٹی تازی گائیں، اس سے مراد لیا 7 خوشحالی کے سال. موٹی تازی گائیں سے مراد خوشحالی اور 7 سے مراد سال، اور دبلی پتلی جو 7 گائیں ہیں ان سے مراد بدحالی کے 7 سال، اور سبز خوش 7 اس سے مراد خوشحالی جب اناج ہوگا زیادہ سے زیادہ، اور خشک خوش
ساتھ اس سے مراد جب قحط سالی آئے گی، بارشیں نہیں ہوگی، اناج پیدا نہیں ہوگا، تو ایسے سال تو پھر فرمایا وہ تم ان میں استعمال کرو گے۔ تو یہ معاشی پالیسی انہوں نے بتائی۔ اس سے یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ کافر کو بھی ہاب آئے تو وہ بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو جو ہاب آیا، جو منکر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا، منکر تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ہاب کو نہیں جھٹلایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کافر ہو، منکر ہو، اس کو بھی سچا ہاب آ سکتا ہے، آنے والے حالات کا پتہ چل سکتا ہے، آنے والے حالات کے بارے میں اسے خبرداری کی جا سکتی ہے۔ تو جب یہ کافر کا ہاب سچا ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ کریں جو اللہ کے ولی ہوں اور اللہ کے انبیاء ہوں اور پھر تاجدار کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کیسے سچے ہاب ہوں گے؟ تو اس سے اہل اللہ صالحین انبیاء کرام کے سچے ہابوں کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ پھر آگے انہوں نے فرمایا سورہ یوسف آیت نمبر 49 میں، اس میں فرمایا ثم پھر یاتی آئے گا، من سے بعدی ذالک اس کے، آمن ایک سال، ثم یاتی من بعد ذالک آمن پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا، فیہ اس میں، یغاث الناس، یغاسو بارشیں ہوں گی، بارش دی جائے گی، الناسو لوگوں کو۔ پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر بارشیں ہوں گی، وفیہ اور اس میں، یعصرون وہ پھل نچوڑیں گے، لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے، یعنی پھلوں کا جوس نچوڑیں گے۔ 14 سال کی پالیسی حضرت یوسف علیہ السلام نے پیچھے بتا دی، جو ہم نے پڑھا کہ 7 سال قحط سالی کے ان میں کیا کرنا ہے، 7 سال خوشحالی کے ان میں کیا کرنا ہے، 14 سال کی انہوں نے پالیسی بتا دی۔ اب یہ 15واں سال یہ غیب کا پردہ تھا، ہاب کی تعبیر یہ بھی غیب تھی جو انہوں نے بتا دی، لیکن 15واں سال وہ حارثتاً غیب تھا جس کا تذکرہ بادشاہ کے ہاب میں نہیں تھا، تو انہوں نے اس کے بارے میں بھی 15واں سال بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد ثم یاتی من بعد ذالک عام، پھر اس کے بعد ایسا سال آئے گا فیہ یغاث الناس جس میں لوگوں پر بارشیں ہوں گی، ان لوگوں پر بارش ہوگی، وفی یعصرون اور لوگ اس میں پھلوں کا رس نچوڑیں گے، یعنی اتنی بارشیں ہوں گی، اللہ کی رحمت ہوگی، فراوانی سے پھل پھول آئیں گے اور کثرت سے لوگوں کو پھل ملیں گے، لوگ پھر پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ اب یہ ساری جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا، اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام، شریعت اسلامیہ، اللہ کا دین، اس میں صرف عبادات ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ہر طرح سے مخلوق خدا کی رہنمائی ہے، زندگی کے ہر پہلو میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے لوگوں کو معاشی پالیسی دی 15 سالوں کی، تو جب انہوں نے دی تو اس سے پتہ چلا یہ اللہ کے دین کا بھی منشا تھا، یہ اللہ کے دین کا بھی منشا تھا، اللہ کی طرف سے بھی یہی تعلیم تھی اور حکمت اللہ کے دین کی بھی کہ لوگوں کو ایسا دین کی تعلیمات دی جائیں، ایسی شریعت عطا فرمائی جائے جس میں ان کے تمام پہلوؤں کی اصلاح ہو اور ان کے جتنے بھی مقاصد حیات ہیں ان کی تکمیل ہو اور شریعت ان کی کفالت کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ان کی معاشی حوالے سے پالیسی، اس کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ انہیں منصوبہ بندی دے دی۔ جب ہم شریعت کی باقی حدود بھی دیکھتے ہیں، باقی معاملات ہیں، اس میں بھی اسی طرح ہمیں ملتا ہے۔ جان کی حفاظت کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں قصاص اور دیت کا نظام دیا ہے۔
مال کی حفاظت کے لیے کہ کوئی مال نہ چرا لے، چوری ڈاکہ، اس کی حدود مقرر کی ہے۔ عقل کی حفاظت کے لیے شراب پر پابندی لگا دی ہے، اسی طرح نشہ آور چیزوں پر پابندی لگا دی ہے۔ انسان کے نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا نظام دیا ہے۔ پھر بدکاری کی حد مقرر کر دی ہے اور عزت کی حفاظت کے لیے حد قذف مقرر کی ہے۔ معاشرے میں اقتصادی خوشحالی کے لیے، اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے زکوٰۃ اور عشر کا نظام دیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے، ناجائز ذخیرہ اندوزی سے منع کیا گیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کا، سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کے احکام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں، پہلو ہیں، شریعت اسلامیہ میں ہمیں ہر طرح کی تعلیم ملی ہے، کفالت کا پورا نظام دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، جو کمی کوتاہی ہے اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔